بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز اور محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان موجود ہے، تو اسی مناسبت سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی حرمت اور اس ماہ مقدس میں بہت سارے ایسے بابرکت واقعات اور تاریخ ساز واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے، تو اس لحاظ سے آج کا جو موضوع ہے وہ محرم الحرام اور شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پیارے دوستو، قدرت کا نظام ہے کہ بندہ جس چیز کے لیے کوشش کرے رب ذوالجلال اسے وہ فراہم فرما دیتا ہے۔ جو شخص دنیا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، سرکردہ رہے، اسے دنیا دے دی جاتی ہے، اور جو آخرت کے لیے جد و جہد کرے اس کے لیے اخروی کامیابی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن حکیم میں دنیا اور آخرت کے طلبگاروں کے بارے میں تذکرہ ارشاد فرمایا کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کہ دنیا کے طلبگار ہوں یا آخرت کے، ہم آپ کے رب کی عطا سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان جس چیز کا متمنی ہو وہ اس کے حصول کے لیے مواقع، اپرچونٹیز کی تلاش میں رہتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے وہ دنیا جمع کرنے کے لیے ذرائع ڈھونڈتا ہے، اور جو آخرت کا متلاشی ہو وہ اخروی ترقی کے لیے مواقع کی جستجو کرتا ہے۔ آخرت والوں کے لیے ترقی کا ایک عظیم موقع یہ ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ اس ماہ پر نور سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور چند باتیں انتہائی توجہ طلب ہیں کہ رب کریم نے روز ازل سے ہی اس ماہ سعید کو عزت و حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں انبیاء کرام کے متعدد عظیم واقعات رونما ہوئے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم کے بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے جو امت کے لیے ہدایت، تربیت اور نصیحت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ یہ قمری تقویم میں نئے سال کا پہلا مہینہ ہے جو خود احتسابی اور آئندہ سال کے لیے بہترین لاہ عمل اپنانے کا درس دیتا ہے۔ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ماہ محرم کی خوب
تعظیم و تکریم کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لانے چاہیے۔ رب کریم کو راضی کرنے اور اخروی ترقی پانے کے لیے سعی کرنی چاہیے۔ نیز اس مبارک مہینے سے نسبت والی شخصیات کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ان کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانی چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ مقدس ہستیاں اگر ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو ان کے تذکرے کی برکت سے رب ذوالجلال ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے ایمان میں لذت آئے گی، محسوس کریں گے کہ ایمان کی برکات کیا ہیں اور ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی کیا ہے۔ جب ہم اپنا دامن ان مقدس مطہر ہستیوں کے ساتھ جوڑ لیں گے تو خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ایمان کو تقویت بھی عطا فرمائے گا، ہمارے ایمان کو تازگی بھی عطا فرمائے گا اور ہمیں حلاوت ایمان کے مرتبے پر فائز بھی فرما دے گا۔ معزز سامعین، افسوس عصر حاضر میں جہالت اور دینی تعلیم سے ناواقفی کی بنا پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس ماہ سعید کو جاہلانہ رسموں میں گزار دیتی ہے، بلکہ بعض ایسے قبیح افعال کو بھی عقیدے کا نام دے دیتے ہیں جن سے شریعت مطہرہ نے سختی سے منع فرمایا ہو اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ چنانچہ آج کا جو موضوع ہے وہ عظمت محرم الحرام اور ذکر اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ معزز سامعین، یہ بات واضح حقیقت ہے کہ عزت و عظمت والی چیز جسے رب ذوالجلال نے عزت عطا فرمائی ہو، باری تعالیٰ جس چیز کو شرف و تکریم سے نوازے، اس کی تعظیم و توقیر تمام بندوں پر لازم ہوتی ہے۔ ماہ محرم الحرام ان مبارک اوقات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت و توقیر سے نوازا ہے۔ اس کی عظمت و رفعت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے، چند باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے 4 مہینوں کو عزت و حرمت والا قرار دیا ہے۔ ماہ محرم بھی ان میں شامل ہے، اس لیے محرم کے ساتھ لفظ الحرام استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم لفظ محرم الحرام بولتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں حرمت و تعظیم والا مہینہ محرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت و حرمت اجاگر فرمانے کے لیے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس ماہ سعید کے ایام ان بابرکت دنوں میں سے ہیں جنہیں قرآن حکیم نے ایام اللہ یعنی اللہ کے دن ارشاد فرمایا ہے۔ محرم کی شان و شوکت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھنے کا شوق دلایا، خاص طور پر اس کی 10 تاریخ کو اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کو روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ روایت فرمائے ہیں کہ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے پر گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اس روزے کی برکت سے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ صغیرہ نہ ہو تو کبیرہ گناہوں میں تخفیف کی امید ہے، کبیرہ بھی نہ ہو تو درجات میں بلندی عطا کی جائے گی۔ جب خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نئے کیلنڈر کا آغاز کیا تو اتفاق رائے سے محرم الحرام کو ہی سال کا پہلا مہینہ شمار فرمایا۔
چنانچہ اب قیامت تک اسی سے نئے قمری سال کا آغاز ہوگا۔ معزز سامعین، محرم الحرام سے منسوب یادیں۔ ماہ محرم الحرام کی عظمت، رفعت، بلندی ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے مبارک ایام خصوصاً یوم عاشوراء 10ویں تاریخ سے متعدد محبوبان خدا کی یاد وابستہ ہیں۔ یوم عاشوراء کو کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے۔ مثلاً اسی روز سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور رب کریم نے آپ کو مزید استو سے نوازا۔ اسی دن سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر ٹھہری، یوں آپ کو اور آپ کے اہل ایمان کو عالمگیر طوفان سے نجات ملی اور دنیا بھر کے کفار اس میں غرق کر دیے گئے۔ یوم عاشور کا ہی مبارک دن تھا جب رب ذوالجلال نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا میں راستے عطا فرمائے، جبکہ فرعون اور اس کے تمام لشکر کو اسی دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی یوم ہوئی، یعنی 10ویں محرم کو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح ماہ محرم ہمارے آقا کریم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی کئی یادگار نسبتوں کا بھی حامل ہے۔ مثلاً اعلان نبوت کے 7ویں سال محرم الحرام میں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام خاندان عالی شان کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی مقاطعہ، سوشل بیکاٹ 3 سال رہا۔ ہجرت کے 5ویں سال اس ماہ مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے، البتہ کفار مرعوب ہو کر پہاڑوں میں چھپ گئے تھے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اسی موقع پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف بھی ادا فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بندے کے اوپر خوف طاری ہو، پریشان ہو، بہت سارے معاملات میں گرا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز خوف کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جو خوف ہے، اس کا جو ڈر ہے دشمن کا ہے، کسی چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ اور اس ماہ سعید 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے شاندار فتح نصیب ہوئی۔ خلافت فاروقیہ میں 12 ہجری کو اس مقدس مہینے میں ایرانی گورنر ہرمز کی فوج کو شکست ہوئی اور ایران میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ مشہور قول کے مطابق ہجرت کے 24ویں سال یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین مراد مصطفیٰ دعائے رسول جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس کے بعد پیکر حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 61 کو اسی مہینے میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں رفقا نے کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ معزز سامعین، عزم نو کے ساتھ سال نو کا آغاز خالق کائنات جل جلالہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں اور راتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ اب وقت سے برکت اٹھتی جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے دن، ہفتے، مہینے اور سال بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قمری تقویم کے مطابق ہماری زندگی کا ایک اور سال جو ہے اختتام پذیر ہو چکا اور آج نئے ہجری سال 1448 کی 3 تاریخ ہے۔ مسلمانوں کو اپنے معاملات حتی الامکان قمری سال کے مطابق ترتیب دینے چاہیے، تاہم دنیاوی امور کو سال کا حساب کوئی بھی ہو، بہرحال مختلف تنظیمات، ادارے سال مکمل ہونے پر اپنے معاملات کی
جانچ پڑتال اور آڈٹ کرتے ہیں۔ دینی مدارس کا تعلیمی سال شعبان المعظم میں پائے تکمیل کو پہنچتا ہے اور اسی موقع پر اپنے سالانہ امور کا جائزہ لیتے ہیں۔ بینک اپنے مالی سال کے اختتام پر حسابات کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بہت سے ادارے دسمبر میں اپنے بیوپار دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھی اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ 1447 کو ہم نے کن کاموں میں گزارا ہے۔ اگر نتیجہ نکلے کہ اس سال میں نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے اور رضائے الہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو فوراً اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس طرح 1447 ضائع ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، ایسے ہی اگر خود کو نہ سنوارا اور توجہ نہ کی تو کیا پتہ 1448 بھی یوں ہی برباد ہو جائے گا اور قیامت کو اس کے حساب کے وقت شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور مال اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، ان کے صحیح استعمال کی زیادہ تاکید ہے اور قیامت کے دن ان کے حوالے سے خصوصی طور پر سوال ہوگا۔ چنانچہ ہمیں سال نو کے آغاز پر عزم نو ریزالو کرنا چاہیے کہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق سے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی سعی کریں گے اور رب کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام میں نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نافرمانی کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں نہیں کرنی چاہیے، تاہم مبارک اوقات میں گناہوں کا ارتکاب کرنا زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے نافرمانی کے ساتھ ساتھ عظمت و حرمت والے وقت کی توہین بھی ہوتی ہے۔ محرم الحرام تعظیم والا مہینہ ہے اور پاکوں کا مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ ہے، اور خالق کائنات نے جس آیہ کریمہ میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا اس میں یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان معزز مہینوں میں نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنا پورا سال ہر روز ہر لمحہ ممنوع ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ ان مہینوں میں شرف و اعزاز زیادہ ہے۔ گناہ سے آلودہ عقیدت۔ ماہ محرم میں ہونے والے کچھ گناہ وہ ہیں جو لوگ اپنے معمول کے مطابق کرتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے عقیدت کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ کم علمی کی بنا پر بعض لوگ ایسے افعال کو محبت ظاہر کرنے کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں کہ جن کا حقیقت میں عقیدت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی شریعت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار سے تعلق ہوتا ہے، بلکہ وہ کام واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے نوحہ کرنا، سننا، سوگ منانا، چہرہ پیٹنا، سینہ کوبی، ماتم کرنا اور گمراہ فرقوں کی مجالس و محافل میں شریک ہونا۔ یہ سب کام سخت گناہ ہیں اور اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ پاؤں میں چھلے کڑے پہننا، گلے میں زنجیر، کانوں میں بالیاں ڈال لینا، تعزیے بنانا اور انہیں دیکھنا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بننا، یہ سب جاہلانہ اور ناجائز کام ہیں۔ سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ الناہیۃ والمستمعۃ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں اور توجہ سے اسے سننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لطم خدود وشق الجیوب ودعا
بدعوى الجاہلیہ، جو چہرہ پیٹے، گریبان چاک کرے، پھاڑے، جاہلیت کی باتیں کرے، واویلا اور شکوہ شکایت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محرم الحرام میں ذکر اہل بیت۔ ماہ محرم کی عظمت و حرمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بھی مسلم تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شرف کو مزید چار چاند لگا دیے۔ پھر نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم نے اس مہینے میں جام شہادت نوش کر کے اس کی تاریخ کو اپنے خون سے مزید روشن کر دیا۔ اس مناسبت سے محرم الحرام میں صحابہ اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کے ذکر خیر کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ محبت اہل بیت و صحابہ کرام کا چراغ مزید روشن ہو۔ یہ دینی تقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح العقیدہ حضرات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ان پاکیزہ محفل میں شرکت کے باعث سعادت سمجھیں اور اس میں شرکت کریں اور ان پاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا